بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو علی سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات، اور یہ اس کی 10ویں اور آخری جو مرحلہ ہے اس کی 25ویں فصل ہے، اور چند فصول باقی ہیں، اور یہ آخری مرحلہ مقامات العارفین، جس میں ابتدا میں انسان جو اس سالک راہ اس سفر پر چلتا ہے تو پھر وہ اپنا کھانا پینا کم کرتا ہے، اس کے بعد اس کو کچھ قوتیں حاصل ہوتی ہیں، کچھ علوم پر دسترس حاصل ہوتی ہے، کچھ اس کو ایک حال اور مشاہدے کے طور پر اس کے قلب پر تجلیات الہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اب فعلیت کی بات ہو رہی ہے، یہ خارق العادہ، یہ معجزے میں جو انبیاء سے معجزے بھی ظاہر ہوتے ہیں اس کے لیے بھی خارق العادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہ عادی امور میں سے ہٹ کر۔ عادت سے مراد یہ ہے کہ جو طبعاً ایک چیز کو اوپر پھینکے تو وہ نیچے ہی آتی ہے، قانون ہے اور یہ طبعی، تو وہ اس سے ہٹ کر کوئی عارف اور ایسا شخص جو اس طرح کی کرامات دکھائے کہ جو عادی امور سے ہٹ کر ہو، اس کو انبیاء بجا لائیں تو یہ معجزہ، اور جو عارف بجا لائے تو یہ کرامت۔ اور یہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی یہ روح القدس ہے، یہ اس قدر قوی ہوتی ہے کہ جس طرح ہماری روح ہمارے بدن کے ہر کسی بھی حصے سے جو کام لینا چاہے لے سکتی ہے، تو ان کو کنٹرول ہوتا ہے جسمی عالم پر، تو وہ اس کی علتوں کو بھی جانتے ہیں۔ خود بصائر درجات میں ایک باب ہے کہ ہر فعل کے لیے علت، اور ہر علت کے لیے ایک علم کے لیے ایک باب، اور وہ باب ہم ہیں۔ بہرحال یہ جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں عارف لوگ سے اور عرفاء لوگوں سے، یہ کرامت خارق العادہ ہے، عادت سے ہٹ کر ہے۔ اسی لیے ابو علی سینا کہہ رہے ہیں کہ اگر تجھ تک یہ معلومات پہنچیں، کوئی ایسی تجھے خبر ملے کہ کسی عارف شخص نے کوئی ایسا کام انجام دیا ہے جو عام عادی امور سے ہٹ کر ہے، تو تم جلد بازی نہ کرنا کہ اس کو تم انکار کر دو۔ اور ویسے بھی احادیث میں آیا کہ جلد بازی جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ مومن کا دل، اس مومن کی زبان اس کے قلب کے پیچھے، اور جاہل کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے، یعنی وہ فوراً جلدی کلام کر دیتا ہے۔ اور پھر انسان کی یہ بھی عادت ہے، نہج البلاغہ میں ہے کہ انسان اس چیز کا منکر اور انکار کرتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا۔ یہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ عام بات تو انسان ایک چیز جس کو نہیں جانتا وہ تو یہ تو نہیں کہتا کہ میں جانتا ہوں اور اس کا انکار نہیں کرتا۔ وہ عقیدے میں، نظریات میں انسان جو اس نظریے کا انکار کر دیتا ہے، وہ جس کو وہ نہیں بھی جانتا، کیونکہ وہ اپنے عقیدے پہ ڈٹا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس یہ عقیدہ تیرا کہ ایک عارف شخص ایک کرامت دکھا سکتا ہے، تو منکر ہے اس کا، لیکن تو جلد بازی سے اپنے اس عقیدے کا اظہار نہ کر دے، بلکہ اس میں غور و فکر کر، تدبر کر، کیونکہ بعض امور واضحات میں سے ہے جو آپ قصے اور واقعات سن بھی چکے ہیں، جو عرفا گزر گئے ہیں، اور جو اس عالم اس وقت بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو انسان اکثر ایسے نیک اور متقی لوگوں کے پاس جاتا ہے دعائیں کروانے کے لیے کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ آپ دعا کریں، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر لوگ اکٹھے ہو کر آئیں اور بارش برس نہ رہی ہو تو وہ دعا کرتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لوگ اپنی بیماریوں کی شفا کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتا ہے، کیونکہ اس مقام و مرتبے میں ان کی دعا کی قبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب وہ وبا پھیل جائے، اسی طرح موتیں ہونی لگ جائیں، یا اسی طرح سیلاب آ جائے یا کوئی طوفان آ جائے، تو تب بھی یہ لوگ دعا سے اس امر کو روک لیتے ہیں۔ اسی طرح اور بہت زیادہ امور ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی جانور اور درندہ آتا ہے تو وہ ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، آ کر عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ پرندے ان کے پاس آتے ہیں، وہ بھی ان کو ان سے نفرت اور بیزاری اور دوری نہیں کرتے، جس طرح عام انسانوں کے قریب جو ہوتا ہے پرندے نہیں آتے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے اسباب ہیں، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کرامات ظاہر ہوتے ہیں، کوئی فعل ہوتا ہے، ہر سبب فعل کی کوئی نہ کوئی سبب اور علت ہوتی ہے، اور عالم طبیعت میں، فزکس میں آپ اس کا اگر بہت زیادہ مطالعہ کریں گے تو وہ علت بھی معلوم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب میں آپ کو بعض ایسے قصے بیان کروں گا، اور وہ انشاءاللہ اگلی فصل میں آئے گا۔ تو اس کا متن پڑھ لیتے ہیں کہ لَعَلَّكَ قَدْ تَبْلُغُكَ عَنِ الْعَارِفِينَ اخبار، کہ تم تک پہنچے کیا چیز، وہ خبریں، اخبار میں نے عن العارفین، عارفوں سے، اگر عرفاء سے آپ کو کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے جو کرامت والی ہے، جو عام عادی حالات اور امور سے ہٹ کر ہے،
تو تقادا تا بقلب العادت، اور وہ قریب ہے کہ یہ جو بقلب العادت، عادت سے ہٹ کر ایسی چیز، تو وہ تجھے روک نہ دے، فتبادرو الی التکذیب، کہ تو اس کی تکذیب یعنی اس کو جھٹلانے میں جلدی کرے، اس سے آگے نکل جائے گی، آگے نکلنا یعنی آگے بڑھ کر تو اس کا انکار کر دے، ایسے نہ کرنا۔ وہ کہتا ہے وزالے کا، یہ جو ایسی خبریں کرامتیں آتی ہیں، مثل و ما، یہ اس کی مثل کیا ہے، ما یقال جو کہ کہا جاتا ہے، آپ مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ انا عارفن استسقا للناس، لوگوں کے لیے وہ پانی کو طلب کرتا ہے، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یعنی بارش کو طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، جب وہ لوگ آتے ہیں اس سے بارش سے طلب کرنے کے لیے، تو وہ عارف جو ہوتا ہے لوگوں کے لیے، وہ جو بارش چاہتے ہیں تو فواز سکو، وہ ان کے لیے بارش برساتا ہے، یعنی دعا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بارش ہوتی ہے، یا ان امور پر اس سے دسترس بھی ہوتی ہے تو وہ بارش برسانے کا علت بنتا ہے۔ او استسقا لہم، اور ان کے استشفا، اور ان کو شفا دیتا ہے، لہم کن لوگوں کو، جو اسے شفا کو طلب کرتے ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہے کہ او استشفا لہم، جو شفا کو طلب کرتے ہیں، فشفو، وہ ان کو شفا دیتا ہے۔ او دعا علیہم، اور وہ لوگ ان سے دعا کے لیے کہتے ہیں، فخسف بہم، تو وہ کیا کرتا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مثلا زمین دھنس جائے، کوئی ظلم ہو رہا ہے انسان پر، اس سے کہتے ہیں وہ دعا کرے، تو وہ دعا کرتا ہے، وَزَلْزَلُوا او ہلاکو بوجہ ناخن، تو وہ اس طرح زلزلے آتے ہیں اور ہلاکتیں ہوتی ہیں، تو یہ ایک جہت سے صرف یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان امور پر غالب ہوتا ہے، مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ او دعا لہم، لوگوں کے لیے وہ دعا کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، فصرف عنہم الوباء والموتان والسیل والطوفان، تو پھر ان سے دور ہو جاتی ہیں وبائیں، جو وبائی امراض پہلے ہوتی، طاعون، اس طرح کی دوسری، آج جیسے پچھلے دنوں ڈینگی ہے، یا اس سے پہلے کرونا آیا ہے، تو وہ ہٹ جاتی ہیں، ایسی وبا بھی ہٹ جاتی ہیں، لوگوں کی ہلاکتیں بھی رک جاتی ہیں، اور سیلاب وسیل، سیلاب بھی رک جاتے ہیں، وہ طوفان، اور طوفان آندھی اور جھکڑ وغیرہ وہ بھی رک جاتے ہیں۔ او خشع لبازہم سبع، اور خشوع جو درندے ہوتے ہیں، عام جانور نہیں، درندے جو چیڑ پھاڑ کھانے والے ہیں، شیر، کتا، سور، اس طرح کے، وہ ان میں سے بعض کے لیے اور افاق کے لیے وہ خشوع میں آتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کرتے، ان کے سامنے تابع ہو جاتے ہیں ان کے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوت غضبیہ کو اپنے تابع کیا ہوتا ہے، تو اس لیے خارج میں بھی اس طرح کی جو غضبی امور جو جانور ہیں وہ بھی ان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ او لم ینفر عنہم طائر، اور پرندے بھی ان کے ارد گرد ان سے نفرت نہیں کرتے، دور نہیں بھاگتے، ان کے قریب آ جاتے ہیں۔ او مثل ذالکا، اور اس طرح کی دوسری مثالیں بھی ہیں، مما لا یؤخذ، ان کو اخذ نہ کیے جائے، فرید فی طریق الممتنع، اس سے وہ کہتے ہیں یہ ممتنع جو مطلق ہے، ممتنع وہ نہیں ہے، آدمی مطلق نہیں ہے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اسے کہیں سرات سے، یہ ممتنع کے راستے پر ہیں یہ جو باتیں ہیں، اسی لیے کہہ رہا ہے چونکہ یہ ممتنع صرف نہیں ہیں، تو پھر فتوقف، تو پھر اے عام آدمی جو تو ان باتوں کو سن رہا ہے، تو ٹھہر جا، جلد بازی نہ کر انکار نہ، یہاں پر ٹھہر، کیونکہ حدیثوں میں ہے جس چیز کو آپ نہیں جانتے ان کو بجا لانے سے پہلے وہاں توقف کر، ٹھہر جائیں، فلا تعجل، اور تو پھر اجلت نہ کر، جلد بازی نہ کر، فإن لأمثال هذه الأشياء اسبابا، یہ جو ہم نے باتیں بیان کی ہیں ان کے لیے سبب اور علتیں ہیں، کہاں پہ، فی اسرار طبیعت، طبیعت عالم طبیعت کی اسرار میں سے، وہ بہت عام عالم طبیعت کی باتیں بھی نہیں، وہ بڑے گہرے راز ہیں، لیکن طبیعت سے ان کو علتوں کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ وَرُبَّمَا يَتَأَتَّى لی، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے لیے یہ میسر اور آسان ہوا کہ ان کو سا بعضها علیکا، تو میں آپ کے لیے ان بعض قصوں کو بیان کروں گا، ان کی وضاحت کروں گا، تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس فصل میں بولی سینا کہہ رہا ہے کہ یہ جو خارق العادہ امور ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ لوگوں نے، بہت زیادہ جو متقی لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے یہ آدمی یہ کام اس نے کیے ہیں، حقیقت میں جو آپ صوفیاء گزرے ہیں، سندھ میں ہیں، پنجاب میں ہیں، ان کی بہت بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، ایسے کسے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقائق پر ہیں، کیونکہ ان کی علتیں عالم طبیعت میں موجود ہیں، تو انشاءاللہ اگلی فصل میں
اس کی مزید وضاحت الحمدللہ رب العالمین۔